السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا کتا بھی موجود ہے جو ہر ماہ 2 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے؟ اور کیا آپ دنیا کی سب سے انوکھی چوری کے متعلق جانتے ہیں؟ اور ایک ایسی بکری جس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کا مالک کروڑ پتی بن گیا. فیکٹ نمبر 1. یمینا نامی خاتون نے اپنے شوہر کی مار پیٹ اور بدسلوکی سے تنگ آ کر اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو دادی کے حوالے کر دیا اور خود گھر چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی ملاقات نہ ہوئی. عبد الرحمان جب 14 سال کے ہوئے تو دادی نے باپ کے ظلم اور ماں کے چھوڑ جانے سے متعلق تفصیل بتائی، جس پر انہوں نے ماں کی تلاش شروع کر دی. وہ اپنی ایک خالہ سے بھی ملے لیکن ان سے بھی کچھ پتہ نہ چل سکا. ماں کی محبت کا متلاشی 14 سالہ لڑکا ماں کو ڈھونڈتے 73 ایئرز کی عمر تک پہنچ گیا لیکن ماں کا کچھ پتہ نہ چل سکا. ایک روز عبد الرحمان پتہ چلا کہ ماں فرانس کے اولڈ ہوم میں موجود ہے. وہ خود اس وقت بیلجیم میں تھے جہاں سے فرانس پہنچے اور اپنی ماں سے ملے. 93 سالہ ماں یمینا فالج کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہیں لیکن بیٹے کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی. ماں بیٹے کی 73 سال بعد ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. فیکٹ نمبر 2. الیگزینڈر اور وکٹوریا نامی اس نوجوان جوڑے کے ایک ہاتھ میں زنجیر باندھ کر اور ویلڈنگ کر کے یہ زنجیر بالکل پکی کر دی گئی. اس کے بعد نیشنل رجسٹر آف ریکارڈز کے نمائندے نے میڈیا کے سامنے اس ہتھ گڑی پر مہر لگاتے ہوئے اس سے ماہی آزمائش کے شروع ہونے کا اعلان کیا جو 14 مئی کو اختتام پذیر ہوگی. پیار کی اس انوکھی آزمائش کے بارے میں الیگزینڈر اور وکٹوریا کا یہ کہنا ہے کہ 3 مہینے تک ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے یا نہیں. اگر وکٹوریا اور الیگزینڈر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی محبت کی مناسبت سے ایک نئے اور اچھوتے ریکارڈ کا اضافہ ہو جائے گا. فیکٹ نمبر 3. 12 فروری کو ایڈوکیٹ کے ڈائریکٹر ٹی وی سپورٹس کے صحافی ڈیگیو آڈیونالا ایک میچ کے لائیو کوریج کے دوران اسٹیڈیم کے باہر کھڑے شائقین کو میچ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا. اس نے کورونا حفاظتی ماسک پہنا ہوا تھا. پلک جھپکتے ہی اس نے ریوالور دکھا کر صحافی اور کیمرہ مین دونوں کے اسمارٹ فون چھینے اور پھرتی سے دوڑتا ہوا غائب ہو گیا. چند سیکنڈ میں حواس بحال ہونے پر کیمرہ مین نے بھی اسی سمت دوڑ لگائی جہاں وہ نقاب پوش ڈاکو گیا تھا لیکن خاصی دور تک دوڑنے کے باوجود ڈکیت کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں براہ راست نشریات کے دوران کیمرے کے سامنے میزبان اور کیمرہ مین کے فون چھیننے جانے پر افسوس کرنا چاہیے یا پھر ڈاکو کی دیدہ دلیری پر داد دینی چاہیے. یہ واقعی سوچنے والا سوال ہے. فیکٹ نمبر 4. برطانیہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ایسا بلہ موجود ہے جسے باقاعدہ طور پر چوہے مارنے کے لیے 10 سال قبل تعینات کیا گیا تھا. یہ بلہ وزیر اعظم ہاؤس میں چیف ماؤسر کے نام سے مشہور ہے تاہم اس کا اصل نام لیری ہے. لیری کے بطور چیف ماؤسر تعیناتی نہایت دلچسپ ہے. 10 سال قبل ایک براہ راست نشریات کے دوران سیاہ رنگ کا ایک بڑا چوہا دیکھا گیا جس سے کافی جگ ہسائی ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد ہی لیری کو لاوارث پالتو جانوروں کے سینٹر سے حاصل کیا گیا تھا. لیری کی ذمہ داریوں میں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود چوہوں کو اپنی خوراک بنانا ہے اور لیری کو یہ ذمہ داری نبھاتے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے موصوف چیف ماؤسر کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے جسے 45,000 لوگ فالو کرتے ہیں اور اس بلے کو الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل میڈیا میں ایک سیلیبریٹی کا درجہ حاصل ہے. اب اس فیکٹ کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا دل کر رہا ہوگا کہ وہ ایک چیف ماؤسر ہی ہوتے. فیکٹ نمبر 5. اس 8 سالہ کتیا کا نام لولو ہے جو ایک نئے نگران مارتھا برٹن کی زیر کفالت ہے. جب وہ اصل مالک سے ملنے جاتی تھی وہ اس کتیا کو اپنے ساتھ رکھتی رہی اور یوں یہ جانور اپنے مالک کے ساتھ ساتھ مارتھا سے بھی مانوس ہوتا گیا. لولو کا اصل مالک بل ڈورس تھا جو 1 سال قبل انتقال کر چکا ہے. اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی لیکن اپنے کاروبار سے غیر معمولی رقم کمائی تھی. تاہم اپنی وفات سے قبل ہی وہ اپنی جائیداد سے $50 لاکھ لولو کے نام کر چکا تھا تاکہ اسے پوری زندگی دیکھ بھال کے لیے خرچ کیا جا سکے. مارتھا کہتی ہیں کہ بل اپنی پالتو لولو سے بہت محبت کرتا تھا. وصیت کے مطابق ایک ٹرسٹ وصیت کردہ رقم سے لولو کے اخراجات اٹھائے گی جبکہ دیکھ بھال کی ذمہ داری مارتھا ہی کریں گی. اس ضمن میں لولو کی غذا، دیکھ بھال
بھال، علاج اور دیگر اخراجات کے لیے ماہانہ بنیادوں پر رقم فراہم کی جائے گی۔ مارتا کے مطابق $50 لاکھ سے اگر پوری زندگی لولو کو کھلایا پلایا جائے، مہنگے ڈاکٹروں کو دکھایا جائے اور قیمتی کھلونے بھی ہوں، تب بھی اس کا معمولی سا حصہ ہی خرچ ہوگا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اگر کتیا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ رقم کہاں خرچ ہوگی۔ فیکٹ نمبر 6 تو اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے۔ ڈاٹ مکارتھی نامی اس کسان نے ایک سروس پچھلے سال ہی مذاق میں شروع کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی اس کے باڑے میں موجود 6 بکریوں میں سے کسی ایک کو بھی ویڈیو کال پر دیکھنا چاہتا ہے تو اسے 5 منٹ ویڈیو کال کا £5 معاوضہ دینا ہوگا۔ کورونا کے باعث سخت لاک ڈاؤن میں بند اکتائے ہوئے لوگوں نے اس مذاق کو سنجیدگی سے لے لیا اور بکریوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کالز کرنا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں بکریوں کے ساتھ ویڈیو کالز اتنی مقبول ہو گئیں، کسان کے تمام ملازمین الگ الگ اسمارٹ فون لے کر صارفین کو ویڈیو کال پر بکریوں سے روبرو کرتے اور ان کے بارے میں بتاتے۔ یہ سروس استعمال کرنے والے کئی صارفین اپنے بچوں کے ساتھ کانفرنس کال پر بکریوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، آج سے 37 سال قبل ترکی کے مغربی صوبے ادرنے میں رجب مزار نامی ایک نوجوان ڈاکیے کو ایک ننھا منا راج ہنس ملا جو زخمی تھا۔ بے اولاد رجب مرزان کی بیوی مر چکی تھی، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس راج ہنس کو اٹھا کر لے آیا اور علاج کروانے کے بعد اسے پال لیا۔ راج ہنس کا نام اس نے غریب رکھا۔ وہ دن اور آج کا دن رجب مرزان اس راج ہنس کا بالکل اسی طرح خیال رکھتا ہے جیسے وہ اپنی سگی اولاد ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر مانوس ہیں کہ اکثر وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، چاہے وہ چہل قدمی کر رہے ہوں یا پھر بازار میں کہیں گھوم پھر رہے ہوں۔ ویسے تو راج حسن عام طور پر صرف 12 سال ہی زندہ رہتے ہیں، لیکن رجب مرزان نے غریب کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آج وہ 37 سال کا ہونے کے باوجود صحت مند ہے۔ فیکٹ نمبر 8، بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں پولیس ڈاگ اسکواڈ میں شامل جرمن شیفرڈ کتے کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ یہ مجسمہ کتے کو اس کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کتے کی حال میں ہی طبی پیچیدگیوں کے باعث موت واقع ہو گئی تھی۔ اس تربیت یافتہ کتے کو ASP کا اعزازی عہدہ بھی دیا گیا تھا۔ سینئر پولیس افسر ابھیشیک یادو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ 2014 میں مظفر نگر پولیس میں شامل ہونے والے اس تربیت یافتہ کتے نے 49 کیسز کو حل کیا تھا۔ یہ کوئی عام کتا نہیں تھا۔ فیکٹ نمبر 9، ہفتے کو جینکوٹ گاؤں میں روایتی انڈونیشیائی کپڑا باتک بنانے والی ایک فیکٹری سیلابی ریلے سے متاثر ہوئی، جس کے بعد مہلکہ علاقے میں بہنے والا پانی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کپڑے کے کارخانے میں بڑی تعداد میں موجود قرمزی رنگ سے گلیوں محلوں میں گردش کرنے والا سیلابی پانی کی رنگت میں تبدیل ہو گئی، جس کے بعد مختلف عنوانات کے ساتھ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس رنگین پانی کو واقعی خون کا درجہ قرار دے دیا گیا اور کئی جعل سازوں نے اس مناظر کو قیامت کے آنے کی نشانی بتا دی۔ مقامی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس علاقے میں سرخ پانی بہنے کی تصاویر اور ویڈیو جعلی نہیں ہیں، تاہم پانی کپڑوں کے رنگ کی وجہ سے سرخ ہوا اور جلد بارش کا پانی اس میں شامل ہونے سے یہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ سرخ پانی کی رنگت تبدیل ہونے سے متعلق دیگر چہمگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کے فیکٹس مزیدار لگے ہوں گے، تو سبسکرائب کر دیں چینل کو، لائک کر دیں ویڈیو کو اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں سو آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں۔